غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے کپرن میں تلاشی اور محاصرے کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں اپنے مطالبات کے حق میں جموں پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والے بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز سے وابستہ درجنوں کارکنوں کو بھارتی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتیہ مزدور سنگھ سے وابستہ آنگن واڑی ورکرز ویلفیئر ایسوسی ایشن جموں کے اراکین نے پریس کلب میں جمع ہو کر اپنے مطالبات کے حق میں اور قابض انتظامیہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ پرامن مظاہرین کو پولیس نے زدکوب کیا اور ان میں سے کئی کو گرفتار کر لیا۔ اس سے قبل مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے بھارتیہ مزدور سنگھ کے رہنما اشوک چودھری نے کہا کہ آنگن واڑی کارکن طویل عرصے سے مقبوضہ علاقے میں کام کر رہے ہیں اور انہیں 2010 سے بالترتیب صرف 600 اور 300 روپے ماہانہ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی تحقیقاتی ادارے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے پولیس سب انسپکٹر بھرتی اسکینڈل میں تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اسکینڈل میں ملوث مزید 7 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کو کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات منسوخ کرے اور مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کی تبدیلی کا عمل روکے۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے یونیورسل پیریاڈک ریویو میں بھارت کے انسانی حقوق ریکارڈ کی چھان بین کی گئی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 25 کے تحت بین الاقوامی قانون کے تحت اپنا وعدہ پورا کرے اور جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ یونیورسل پیریاڈک ریویو جائزے میں پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر کی کشمیر رپورٹ کی سفارشات کو قبول کرے اور مقبوضہ علاقے تک غیر جانبدار مبصرین کو رسائی دے۔ پاکستان نے کشمیر پر بین الاقوامی برادری کی تشویش کا بھی ذکر کیا اور بھارت پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیاں بند کرے اور کشمیری سیاسی نظر بندوں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو رہا کرے۔ پاکستان نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں اور اقلیتوں کے خلاف استعمال ہونے والے تمام امتیازی قوانین کو بھی فوری طور پر منسوخ کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انجمن اوقاف جامعہ مسجد سری نگر نے اپنے سربراہ میر وائز عمر فاروق کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ انجمن نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ میر وائز عمر فاروق کو نماز جمعہ کے لیے جامعہ مسجد جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ میر وائز کی رہائی کے لیے ہر سطح پر آواز بلند ہو رہی ہے، لیکن قابض انتظامیہ نے مسلسل بے حسی کا رویہ اپنا رکھا ہے۔ انجمن نے اپنے بیان میں کہا کہ میر وائز کی گزشتہ 3 برس سے زائد عرصے سے مسلسل نظر بندی عوام کے لیے انتہائی دکھ اور تکلیف کا باعث ہے، لہذا انتظامیہ ان کی فوری رہائی عمل میں لائے تاکہ وہ اپنے دینی فرائض انجام دے سکیں۔